دی حالت دیکھی ہے جس کو سرکاری آٹا ہو یار بولو گل کرسو تاں مسئلہ حل ہو سی جس ویلے تنی اسی بول سا نہ آئے اس نے مسئلے حل نہیں کر دے آٹے دی حالت ہے بچ بھٹے تک پہ دے ٹکڑے پی کے تسی دیندے ہو منسٹریاں تساں کول رہی ہیں اقتدار تساں کول رہے ہیں 2/3 اکثریت صوبے میں تسی بیٹھے دے ہو ایم پی اے صاحب کیا کرتے ہو لگے دے احساس سے ووٹ دے دیا سی چوکھر کھا لے ہو چوکھر بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کھوا لگتے ہو اس بچ بھی بھٹے پا کے دینے ہو لگے دے سیاسی بات نہیں کرتا اس مہینے میں ایم پی ایز اور ایم این ایز نے اپنے سیاسی ٹاؤٹوں کو اس تلا کوئی پنڈو تلا پورا کوئی پرمٹ دیتے جنہیں پرمٹ دیتے ایک ٹرک 200 250 کروڑے کے ان کے نکلتے ہیں کیڑے ایم پی اے دے پتریے پرمٹ دیتے ہیں کتنے ارب روپے کمائے نہ سک پتہ ہے لیکن تساں اس عوام دا بیڑا گھر کر چھوڑے ہیں کہ پنڈو تلا شملہ پہاڑی تو لوگ نہ رہنے سے آٹا پوائنٹ قائم کر کے اربوں روپے تم نے کمائے ان کے غریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے کل اللہ کو کیا حساب دو گے شرم نہیں آتی زکوٰۃ کے پیسوں پہ سیاست تم کر رہے ہو زکوٰۃ کا نظام تم نے قابو کیا ہوا ہے آٹے تک چوری کر دے ہو یار کچھ تو بغیر کی تو پچھاڑ چلو جن لوگوں کے ہم نے ووٹ دیے تھے وہ آٹا پوائنٹ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں آٹا پوائنٹ کے نام پہ اس کمیشن مافیا نے اس پچھلے 1 مہینوں میں اربوں روپے کما لیے ہیں میری اور آپ کی جیب سے چلے گئے ہیں وزیر خوراک کہاں چلے گئے ہیں ہمارے حکمران کہاں پر موجود ہیں اگر آپ ان سے یہ سوال کریں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ کے سامنے ہے اس آستے ایسا ووٹ دیتے ایسے اس آستے ایسا کہ سمجھے بچ پہجیا صاحب کہ اپنے پتریاں کو پرمٹ دیا لو اور آٹے دن آتا ہے کہ میری بچ اربوں روپے کما کے نو آستے لوگ دھکے کھا کے آٹے جو کہ مردے رہے من رفیق ایک اچھا قدم کہتے ہیں رفیق صاحب کہ انہاں کوشش کیتی ہے کہ اپنے لوگاں نے پہلے کار تے اول خیش بعد درویش پہلے اپنے گھراں تو کام شروع کیتے ہیں کہ اپنے کار پنڈا تو کہن کے پورا تانی کنگروڑا چلیتر ترنگل پان یہ جتنے ایریا ہے اس وچ کام کرنا دی پوری کوشش کیتی چلے اسی اس دا اندہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں مزید توفیق دے ہوئے بابو صاحب ضلع ممبر بیٹھے دیں اور اس کے لئے بابو صاحب بہترین سمجھ دے بھی ہیں وَاسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو وَاسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ رب تو ایسی ذات ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ سب کچھ کو جانتا ہے تمہاری نیت کے اندر کیا ہے تم چاہتے کیا ہو تم کرنا کیا چاہتے ہو یہ وہی ذات جانتی ہے وہی سمجھتی ہے انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے وہی جانتا ہے وہی توفیق دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی اس امت میں سارے کو بڑا مرتبہ اور مقام کرے تو اس کی توجہ کیمرے والے پلے ہو گئی ہے میں تائیں تساں کو سوال پوچھتا کہ اس امت میں سارے کو بلند مرتبہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو بعد بلند مرتبہ شخص کون ہو سی اس امت میں سارے مسلمان بیٹھے دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 شخص جو ہیں نا ان کا بڑا بلند مرتبہ ہے ایک وہ شخص جو قرآن کا علم رکھتا ہو اور ایسا صاحب قرآن ہو کہ جو راتوں کو اٹھ کر نمازوں میں تلاوت کرتا ہو وہ صاحب قرآن بڑا بلند مرتبہ ہے دوسرا بلند مرتبہ شخص اللہ نے اپنے راہ میں جان دینے والے شہید کو قرار دیا تیسرا بلند مرتبہ شخص او مالدار سخی قرار دیتا ہے کہ جڑا جناب دن رات اللہ دی راہ وچ خرچ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بات پر رشک نہیں کیا جا سکتا صرف 2 ہی شخص ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کا فخر گرو جس کا جڑا ہے رشک کیتا جو لگتا ہے 2 ہی شخص ہیں کیڑے ہیں بھلا میں تو کو پوچھتا تھا کہ سارے مسلمان بیٹھے دے بڑے کو زیادہ علم رکھ دے میں ایک عام آدمی ہے اتنا علم نہیں تو سنگ زیادہ علم ہے وہ 2 شخص کیڑے ہیں ایک او قرآن دا قاری جڑا راتاں کو اٹھ کے قرآن دی تلاوت کرے اس کا رشک ہوگ دے تے ایک او مالدار سخی جڑا اللہ دی راہ وچ کرے تے اس کا رشک ہوگ دے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن یہ حکم ہوگا اعلان کر دیا جائے گا کہ قرآن کا قاری مالدار سخی اور شہید کو اوندا
اونچا کر کے سر کے بل جہنم میں ڈال دو۔ باری تعالیٰ امت میں سب سے بڑا مقام قرآن کی قاری کا، امت میں سب سے بڑا مقام شہید کا، امت میں سب سے بڑا مقام مالدار سخی کا، ان تینوں کو ہی اونچا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ جواب آئے گا کہ ان کے اعمال محض دنیاوی دکھلاوا کے لیے تھے، ان کو دنیاوی دکھلاوے کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں، اب آخرت میں ان کا کوئی ایسا نہیں ہے، جہنم میں ڈال دو۔ تو دلوں کے معاملہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ میں دلوں کی تہوں کے اندر جانتا ہوں تم کیا کرنے والے ہو۔ رفیق صاحب، اللہ پاک آپ کو اس مخلوق کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا بلند مرتبہ جو ہے وہ اللہ نے مالدار سخی کا رکھا ہے۔ اگر آپ اس سٹیج پر آ چکے ہیں تو اللہ آپ کو بغیر کسی دکھلاوے کے جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاسی پروگرام نہیں ہے، سیاسی پروگراموں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا حکومتی نظام اس قدر مفلوج ہو چکا ہے، ضروریات تو درکنار، ہماری جو خواہشات ہیں وہ تو درکنار، ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، ضروریات تو درکنار، ہماری مجبوریاں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ آٹے کی لائنوں میں لگی بہنیں بیٹیاں، آٹے کی لائنوں میں لگے بزرگ، آٹوں کی لائنوں میں لگے میرے بچے، ان کا یہ حال ہے کہ کہیں پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، کہیں کی بہنوں کی عزتیں جو ہیں وہ تار تار ہوئی ہیں، لائنوں میں کھڑے ہو گئے۔ حکومتی حال تو یہ پہنچ چکا ہے، یہ نظام ایسا ہے، یہ سسٹم ایسا ہے، بالکل ختم ہونے والا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ یہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری۔ بڑی دلچسپ بات کی ہے، یہ جو عقل ہے نا، ادھر یہ عقل ہے، اس کو سامنے مکان تے کار تے بلڈنگ تے کوٹھیاں تے کاراں نظر آنی ہے، یہ اس تی زناری ہے۔ زناری اس پنڈت کو آتے ہیں، ہندوؤں میں پنڈت نہیں ہونا جس طرح بڑا وہ پید ہونا ہے، تو مجھ پکا پنڈت ہونا ہے، جڑا اس کو بڑا ٹاپ کلاس کا پنڈت ہونے نا، تو اس کو آتے ہیں زناری۔ علامہ اقبال آتا ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ نہ زمانہ رہنے، نہ مکان رہنے، نہ پہاڑ رہنے، نہ بلڈنگاں رہنی ہیں، نہ کوٹھیاں رہنی ہیں، ایک ہی ذات رہنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس واسطے جڑا ہے نا ساری چیزوں تو باہر نکل کے، ان ساری چیزوں تو پیچھے ہٹ کے اس عوام دی فلاح و بہبود کا سوچنا چاہیے۔ بڑی لمبی گل ہو جلدی ہے، اکثریتی کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہے، اس لیے بڑا دل ایسا کہ میں دو چار گلاں اور بھی کراں، چونکہ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہوئے اسی اصلاح دی گل کراں، کیونکہ الیکشن سیاست ساری ختم ہوئی دی ہے، تو جو کچھ اس ملک دا حال کیتا ہے اس ایٹمی طاقت دا کہ اساں کاٹے کھانا تا مجبور آٹے وچ، جس ویلے اے جے حالات بن سن تے پھر جڑا ہے وہ اے جے لوکاں اگا آنا پینے۔ رفیق صاحب تساں بہت شکریہ کہ تساں استے ایم پی اے صاحب تے 20 سالاں وچ کچھ نہ کیتا، جتنا کم تساں اس ایک ہی مہینے وچ کر چھڑے، مڑے حال وچ ایم پی اے صاحب 20 سالاں تو نہیں کیتا۔ ابھی آباد والے زندہ دل لوگ ہیں، ابھی آباد والے لوکاں دا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک جی ووٹ پاندے رہن تے ہمیشہ تو لودھی صاحب تسی پہلی بار تو علاوہ جتتے رہے ہو تے ابھی آباد وچ کم شم تساں کوئی نہیں کیتا، تے آن کے اگر رفیق صاحب ہی پانی والی ٹینکیاں دینیاں سیاں تے انہاں ہی مٹیریل سٹنا سا تے تساں پھر اج تو بعد تلا ووٹ گننا نہ آئو۔ ہن تو خیر ہن تو لاکی نہیں بندا، ایریا ہی کنی ہو گیا، وہ منصرے نال اسی تنول وچ اوندا تے ہن جیاں سلیم شاہ گلدانی تو آن کے تحصیل لوڑ ناول دا الیکشن لڑ چھڑیا سا تے تسی بھی منصرے آن کے تنول جو الیکشن نہ لڑے تو حق ہی نہیں بنتا، امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہونے تھا، نیچا لگتا تھوڑا زیادتی کیتی۔ بہرحال اگر تساں کم کیتے ہوندے تے پھر رفیق کو کم کرنا دی لوڑ نہ پیندی۔ آج رفیق اس دی خواہشات پوری کرنے دی گل کردا، آج رفیق کو اس مجبوریاں پوری کرنے کی کوشش نہ کردا کہ اس تے پانی دے مسائل جو کہ چھوٹی چھوٹی ٹینکیاں ظلم دی انتہائی سی کہ پنڈوں جڑی لکھالے اسا واٹر سپلائی سکیم دتی سی، پانی دتا سا، او تس دا ٹھیکیدار جڑا ہے تس دے افسران مل کے وہ پیسے بھی کھا گئے نو ظالمو۔ 30 لاکھ روپیہ جڑا ہے لکھالا واٹر سپلائی سکیم دا کدھر گیا، تساں وہ بھی پیسے کھا چھوڑے، شرم پھر بھی نہیں آندی، بڑی ڈٹائی نال جھوٹ بول چھوڑ سو۔ آخر ایک چیزاں آندہ ریکارڈ ہیں کدے تک سب سن جس طرح اقتدار مقصی لوگوں نے سامنے آ سن۔ پر لمبی گل ہو گئی، میں اسی گل تا اپنی گلا ختم کر دوں کہ
علامہ اقبال لی گلا سی خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زن ناری نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند اس گلا دا حق آلا آدمی کسا گلا دا پابند نہیں کسا دا ماتیت نہیں کسا دا مجبور نہیں بہار خزان دا مجبور نہیں توپ چھان دا مجبور نہیں بارشاہ دا مجبور نہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اس کائنات میں لا الہ الا اللہ کی صدا چلتی رہے گی میں جیت جاؤں یا ہار جاؤں میرے جیتنے ہارنے سے فرق نہیں پڑتا حق بات انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا گرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سے ساری بات چلتی ہے اور یہیں پر ساری بات ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں سارے لوگوں نے مشکور ہیں اس ٹھنڈو میں میڈیا والے لوگ جاگیر شاہ رویز رومی سجاد جتنے لوگ سلیم تنولی ہے نسیم تنولی ہے یہ میڈیا والے کا نام کرنا جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے نہیں تو خفت ہے کوئی رہ گیا تو وہ چونکہ بڑے اقتبادہ نے سارے سگی ہیں تحصیل ناظم رہے ہیں تو اس وجہ تو سارا اقتباد میڈیا بھی سیان دے خیر انہوں نے ایسے تعلق بھی ہے پراواں لینے نال بڑے تعلق ہیں بڑا خیال بھی کرتے رہے تحصیل نظامت کے دوران تے ان دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ اقتبادوں چھوٹ کے تھا تے جتنی انہیں کوئی کوشش ہوتی ہے یہ بھی کوریج کر دیں تے رفیق تے اچھے کمک تسی کوریج دو بلکہ مان لالا بھی اتنا بیٹھے دے رفیق تے چاچا تے اچھے کمک کوریج دو صحیح لالا تسی اسی کنڈک دبو تاکہ یہ مزید بہتر کام کریں یہ جڑا ہے اچھا اس کی مشن ٹھیک ہے نیک مشن ہے بلکہ مان لالا بھی آگے سرپرستی کرے اس کی تاکہ اس کمک چلاوے عادل اس نال بڑا اچھا جڑے رہے عادل لی بھی کوشش ہے کہ میں اس کمک بہتر طریقے تا پایا تکمیل تک پہنچاواں کہ تاکہ جڑا ہے بہتر طریقے تا ایک نظام چل کے تو میں تو سارے دا شکریہ ادا کرنا بابو صاحب پنڈ کر کو ٹائم کٹ گئے جتنے لوگ تسی دور دراز تو آئے ہو تے رفیق صاحب آخر تہی درخواست کرتا کہ جتنا ممکن ہو کے انہاں لوگوں جو بہتر تو بہتر کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم یہ ناصر ہوئے پاکستان زندہ باد اسلام پائندہ باد